کہ نکاح سے متعلق چند باتیں بہت ہی مختصر وقت میں آپ حضرات کے درمیان عرض کر دی جائیں۔ نکاح ایک مقدس اور پاکیزہ ترین رشتہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ وجود میں آیا ہے۔ اس نکاح کے بارے میں ہم سب کے محبوب نبی آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ امت محمدیہ کا فرد نہیں ہو سکتا۔ اور اس نکاح کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہم سب کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا 4 چیزوں کے بنا پر۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی مالی ہے کہ عورت بہت زیادہ مالدار ہوتی ہے، اس کے والدین بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار لڑکی سے میری شادی ہوگی، میری جو بیجا فرمائش ہوگی، میرے جو بیجا مطالبات ہوں گے لڑکی والے اس کو پورا کریں گے، اس لیے مالدار لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی جمالی ہے، وہ مالدار نہیں ہے لیکن حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کو جو ترکیب بنا کر لوگ اس سے نکاح کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی حسب ہے، وہ مالدار نہیں ہے، حسین و جمیل نہیں ہے لیکن اونچے خاندان والی ہے، اونچے حسب و نسب والی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اونچے حسب و نسب والی لڑکی سے میری شادی ہوگی تو میرا بھی اپنی کالونی میں بیٹ ہوگا، ایک وطن ہوگا، اس سے اونچے خاندان کی لڑکی کا لوگ انتخاب کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی دین ہے، وہ مالدار نہیں ہے، حسین و جمیل نہیں ہے، حسب و نسب اونچا نہیں ہے لیکن دیندار ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ یہ حدیث ہمارا آپ کو اس بات کی ترغیب دے رہی ہے ہاں لڑکے کے انتخاب کا معاملہ ہو یا لڑکی کے انتخاب کا معاملہ ہو، ہر حالت میں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ دینداری کے ساتھ مال بھی ہو جائے، حسن و جمال بھی ہو جائے، حسب و نسب بھی ہو جائے، فبہا و نعمت، لیکن سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے بارے میں یہ فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مونۃ، کہ سب سے مبارک نکاح، سب سے مسعود نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ یاد رکھیے نکاح انسانی ضرورت کی چیز ہے، اس کو اللہ نے آسان بنایا۔ جس طریقے سے انسانی ضرورت کی چیز کو اللہ نے آسان بنایا، پانی انسانی ضرورت کی چیز ہے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ نے پانی کو کتنا سستا بنایا۔ ہوا انسان کی ضرورت ہے، ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ نے ہوا کو کتنا آسان بنایا۔ اسی طریقے سے نکاح انسانی ضرورت کی چیز ہے، اس کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بنایا ہے۔ اس لیے نکاح کو آسان بنائیں گے تو برائیوں کا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں برائیاں پنپ رہی ہیں وہ اس لیے کہ ہم اور آپ نے نکاح کو مشکل امر بنا دیا ہے۔ اس سے ضرورت اس بات کی ہے نکاح کو آسان بنائے، اور جب نکاح کو آسان بنائیں گے تو برائیوں کا کرنا مشکل ہوگا، اور خدا نخواستہ نکاح کو مشکل امر بنائیں گے تو برائیوں کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح جو مسنون امر ہے، نکاح جو عبادت کا درجہ رکھتا ہے، جو ہم سب کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس نکاح کو سنت کے مطابق آسان طریقے پر، سہل طریقے پر انجام دینا چاہیے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ نکاح جیسی محترم بشان عبادت کو سنت اور شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔